ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. معزز سامعین، آج کے اس درس میں اسلام کی ایک عظیم شخصیت، ہدایت یافتہ اور ہدایت کا سرچشمہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابہ ہے قدردان، اس عنوان پر مختصر طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ صحابی ابن صحابی، کاتب وحی اور امین وحی، مومنوں کے ماموں سیدنا و محبوبنا ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بن حرب قریشی اموی، بے شمار فضائل و مناقب کے حامل، جن کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ ہے: ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنة حتی انی لأتمنى ان یزید اللہ عز وجل من عمری فی عمرہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ فتنوں کے دور میں لوگوں کی جو حالات میں دیکھتی رہی، ان میں ہمیشہ میری یہ تمنا رہی ہے کہ اللہ تعالی میری عمر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگا دے۔ اس کی سند صحیح ہے، الطبقات لأبی عروبۃ الحرانی میں یہ موجود ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اسلام کے عظیم شہسوار ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت ایک اہم اور دینی فریضہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اس اہتمام سے سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے۔ آپ اسلاف امت کے اقوال کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام مسروق اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت یہ دینی اور اہم فریضہ ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں رافضیت اور رافضی انجینئر جو صحابہ کرام کی شان و شوکت پر، تقدس پر، ان کی حرمت پر حملہ آور ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات شخصیت کو خصوصی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جہلوی و جہلمی یہ دونوں فتنے باز ہے جو جھوٹ بیانی، ظلم کے ساتھ
کذب بیانی اور جاہلانہ اعتراض اسلام کی عظیم شخصیت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کر رہے ہیں۔ میں میرے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ اگر آپ بغیر استاد کے کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں یا علماء کرام کی رہنمائی کے بغیر چلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ امام ابو الحسن الجوبری رحمہ اللہ یہ اس وقت تک حدیث نہیں پڑھاتے تھے جب تک سامنے والے سے یہ نہ پوچھ لے کہ اس کا عقیدہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا ہے۔ اگر وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی مانتا، تسلیم کرتا اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتا تو اسے اپنے حلقہ شاگردگی میں داخل کرتے۔ سیر اعلام النبلاء۔ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اسلام کے چمکتے ہوئے وہ ستارہ، یہ اسلام کا یہ روشن ستارہ ہے جس کی روشنی سے باطل پرست جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وہ نام ہے جو باطل پرستوں کے کانوں میں پڑ جاتا ہے تو ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو باطل پرستوں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے 20 سال تک امیر گورنر بنائے رکھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مکہ، مدینہ، شام، عراق، فارس، بلاد روم پر اسلام کا، توحید کا پرچم لہراتے رہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جو ہمہ وقت اسلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتی تھی۔ آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح بخاری میں اہل بیت اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے والے ترجمان قرآن، حکیم الامت، قاری قرآن، مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فقیہ اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا لقب دیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہے جس کے ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فخر کیا کرتے تھے، جن کی عقل مندی اور سمجھداری اور بہادری پر صحابہ کرام کو فخر ہوا کرتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ سیر اعلام النبلاء میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کہتے ہیں تعجبون من دہی ہرقل و کسرا و تدعون معاویۃ۔ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ فرمایا کہ تم ہرقل اور کسرا کی، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہرقل اور کسرا کی عقل مندی پر فخر کرتے ہو، عقل مندی کو اچھا سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے درمیان معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے جن کے بارے میں جلیل القدر صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ۔ تاریخ دمشق
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ شان و شوکت والا نہیں دیکھا ہے۔ اسودہ کا معنی شان و شوکت والا ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأيت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب یعنی معاویہ۔ کہتے ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ تاریخ دمشق۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک روشن دماغ کا نام ہے، جو عادل حکمران ہے، جو بہادر سپہ سالار ہے، اور جو بہادر اور سپہ سالار ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے دنیا کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہی وہ اسلام کی عظیم شخصیت ہے جو کیا ہے؟ باطل پرست، جس کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش میں ہے۔ صحابہ کرام کی شخصیتوں پر ہر دور میں اسلام کے دشمنوں نے طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کی ہے، اور خصوصاً اس سمت میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ رافضیت اور یہ رافضی انجینئر تقیے کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کی اس عظیم شخصیت کے تعلق سے، بنی امیہ کے تعلق سے گندے گندے اور مجہول اور جھوٹ بیانی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھے اسلام کے ان دشمنوں کی کیا اوقات ہے۔ ان جنت کے ہستیوں کے تعلق سے غلط غلط افواہوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، تو پھر ان اسلام کے دشمنوں کی کیا اوقات ہے؟ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان نبی علیہ السلام کے محبوب خاندانوں میں سے ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو والد ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے سسر ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو آپ پڑھتے جائیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت آپ پر کھل کر کے رہے گی، اور آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی قدر کرنی پڑے گی، کیونکہ معزز اور اکابر بڑے بڑے صحابہ کرام کی نظروں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا تھی آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ حسنین کریمین، جنت کے شہزادے، ابنائے علی رضی اللہ عنہم، معاویہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کا محافظ اور امت کی رہنمائی کرنے والا تسلیم کرے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ حسنین کریمین اسی شخص کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے جو امت کا، اسلام کا محافظ ہو اور امت کی بہترین رہنمائی کرنے والا ہو۔ جب صحابہ کرام کی نظروں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ قدر ہے، صحابہ کرام عزت کی نگاہوں سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے۔ دور نبوی میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کا اونچا مقام تھا، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کا اعلیٰ عمدہ مقام تھا۔ جب صحابہ کرام کے نزدیک
اسلام کے اس عظیم شخصیت کا یہ مقام ہے، تو پھر آپ صحابہ کرام کی باتوں کو نظر انداز کر کے ہر ایرے غیر نتو خیرے کی باتوں پر عمل کریں گے؟ اسلام کے عظیم صحابہ کرام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے عادل ہونے کی گواہی دیے ہیں۔ بہترین صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ کو مانا گیا ہے، تو آپ اس کی باتوں میں اس کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ تو خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اسلام کے سچے پکے مرد مجاہد تھے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کی کما حقہ حفاظت کی ہے، اور بہترین فیصلہ کرنے والے عادل اور حکمران رہ چکے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلتے ہوئے ہر صحابی کو قدر کی نگاہوں سے، عزت کی نگاہوں سے دیکھے، تاکہ میں اور آپ اپنا کیا ہے، اپنے آپ کو بھی بہترین اور عمدہ لوگوں میں شمار کر جائیں۔ ورنہ میں اور آپ ان صحابہ کرام پر دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کے طعن و تشنیع کریں گے تو یاد رکھے میرے اور آپ کا شمار دشمنان اسلام میں سے ہوگا، اور میں اور آپ رب العالمین کے فرامین پر انگلی اٹھانے والے بن جائیں گے۔ میں اور آپ صحابہ کرام کے جو اقوال میں نے اور آپ نے سنے ہیں اسے نظر انداز کر کے صحابہ کرام کی عزت کرنے کی بجائے ان کی عزت سے ہٹ جائیں گے اور اپنے ایمان کو ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قدر کرنے والا اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔